سینگ کا رونا روتے ہو، فلاں بات نہیں مانتا، فلاں بات نہیں سنتا. ارے تو رب کا ہو کے دے. ہوا ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی، پانی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا، آگ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی. من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہو جائے اللہ اسی کا ہو جاتا ہے. بس سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، بابا جل سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. کہیے سبحان اللہ. بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. اچھا 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 اچھا. پھر بولیے سبحان اللہ. گر کی بات بتا رہا ہوں، من یا نہ من او تیری مرضی. اساں تے کو سمجھائی وینے ایو نے گر دی گال تے کو کہیں دسنی ہے سونا. یہ کو پلے بعد تیرے کم دی گال ہے. آکھ سبحان اللہ، والا آکھ سبحان اللہ، اچھا آکھ سبحان اللہ، والا آکھو سبحان اللہ. پھر کہہ دے سبحان اللہ، باواز بلند کہہ دو سبحان اللہ. پھر کہہ دو سبحان اللہ. کیسے آواز پہنچ گئی عمر کی؟ ہوا نے فوراً جا کے اس کو بتا دیا، اور ہو بہو وہی آواز جو جناب عمر کی تھی، حضرت عمر ہی کی آواز سنائی جا کر. یوں پلٹ 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 کے دیکھا، ہاں خلیفہ تو یہاں نہیں ہے، آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ خلیفہ نہیں ہے، آواز خلیفے کی آ رہی ہے. اور یہ خلیفہ ہے کون؟ کس آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی اس نے؟ کس سائنسدان کے سامنے اس نے جا کے دوزانو ہو کر بیٹھا؟ یہ کس حکیم سے جا کے کہاں گیا؟ یہ وہ خلیفہ ہے جو منبر رسول پہ بیٹھ کر خطبہ دے کے رو رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہتا ہے میں اس لیے رو رہا ہوں، ارے مجھ کو تو بھیڑ بکریاں چرانی نہیں آتی تھیں. ارے یارو مجھ کو تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. میرا ابا خطاب مجھ کو کہتا تھا عمر اونٹ چرانے سیکھ لے. اور تجھے اونٹ چرانے نہیں آتے، روزی روٹی کہاں سے کھائے گا؟ بچے کیسے پالے گا؟ وہ عمر جو یہ درباریں بیٹھ کر اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، اونٹ چرانے، اونٹ بکریاں چرانی نہیں آتی عمر کو، کا کیا کمال ہے مصطفیٰ کی نگاہ کا. نگاہ رسول کا کمال دیکھ. کہا مجھ جیسے نکمے کا دیکھ تو صحیح کیا کر دیا. جو اونٹ نہیں چرا سکتا تھا، کیسر و کسرا کے حکمراں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، بابا جبرن سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. کہیے سبحان اللہ. اونٹ چرانے آتے نہیں ہیں، نگاہ مصطفیٰ کا کمال دیکھا ہے. کیسا کرم کیا. اب وہ عمر نہیں ہے. کہہ رہا یا ساریہ تو الل جبل. ہوا دوڑی جا رہی ہے، پیغام پہنچا رہی ہے. عمر کوڑا کاندھے پہ رکھ کے جا رہے ہیں. سامنے سے خاتون آ رہی ہے، رو رہی ہے بیٹھ کے. کیا بات ہے، تو کیوں رو رہی ہے؟ کہتی امیر المومنین، میں دودھ لے کے آ رہی تھی، اور دودھ گر گیا میرے سے، اور میں پریشان بیٹھی ہوں. اب دودھ گر گیا ہے، اب میں خالی برتن لے کے گھر جاؤں گی تو میری بیوی مجھ کو مارے گی. میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ میری مالکن مارے گی مجھ کو. میں اس کے خوف سے روئی جا رہی ہوں. بس ہم کو بتا تیرا دودھ کہاں گرا ہے. اس نے جگہ دکھائی، میرا دودھ یہاں گرا. اب بتا ہے کوئی ایسا حکمران جو یہ کر کے دکھائے جو عمر کر کے دکھا رہا ہے؟ کوڑا کاندھے سے اتارا، زمین پہ مارا،
اور زمین کو کہنے لگے تجھے معلوم نہیں ہے یہ عمر کا دور ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی ہے اس مسکین کا دودھ پینے کی، جلدی کر اس کا دودھ اگل۔ زمین کو حکم دینا تھا، زمین نے دودھ اگلنا شروع کیا، ایسے لگتا تھا دودھ کا چشمہ پھوٹنا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا آ آ آ اپنا دودھ بھر لے، دودھ بھر لے، دودھ بھرا لے گئی۔ کیا شان ہے، مدینے میں زلزلہ آ گیا، پہاڑ کانپ رہے ہیں، مدینے کی بستی کانپ رہی ہے، لوگ شور مچاتے ہوئے عمر زلزلہ آ گیا ہے۔ عمر نے کیا کیا؟ اس دور میں جدید سائنسی دور میں زلزلے کے نشانات دیکھ لیتے ہیں کہ زلزلہ کہاں آیا، شدت کا کتنی تھی، کہاں پر واقع وہ اصل مرکز کون سا تھا، مگر زلزلے کو روکنے کا ان کے پاس کوئی انتظام نہیں۔ جدید دور کے جدید مکان، جاپان ایڈوانس کنٹری ہے، ایسے مکانات بنائے، زلزلہ پروف مکان دے، مگر کیا کیا زلزلے نے؟ آنن فانن اڑا کے پھینک دیا ان کو، تباہی مچا دی زلزلے نے آ کے۔ زلزلے کا ابھی تک کوئی حل دریافت نہیں ہوا، مگر 1450 سال پہلے غلام مصطفیٰ کے پاس اس کا حل تھا۔ اللہ عمر زلزلہ آ گیا، زلزلہ آ گیا۔ امیر المومنین کھڑے ہوئے، کاندھے سے کوڑا اتارا، ہائے ہائے، اپنا کوڑا اتار کر زمین پہ مارا، زمین پہ مار کے کہا تیری علم عدل علیہ کا، زمین ساکن ہو جا، کیا میں نے تجھ پہ عدل نہیں کیا؟ یہ کہنا تھا، زلزلہ وہی رک گیا۔ اللہ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، بادل سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جدید دور میں ان سے زلزلہ قابو نہیں ہوتا، ہو بھی نہیں سکتا۔ یہ سیکس کے لوگ ہیں، یہ کیسے روک سکتے ہیں؟ جن کو ایڈوانس کنٹریز کہتے ہو، ان کی حالت دیکھی ہے؟ اخلاقیات سے گرے ہوئے تماشے ہیں یہ لوگ۔ جانتے ہو یہ اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ یہ اس کو جا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں۔ یہ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں جا کے جمع کرا دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے ڈیز مقرر کیے ہیں، مدر ڈے، پورے سال میں ایک مدر ڈے آتا ہے ان کا۔ آج تو ہم بھی ان کو فالو کرتے ہیں۔ یہ ویلنٹائن ڈے، فلانا ڈے، ڈمکانا ڈے، ہمارے ان ڈیز سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کے اخلاقیات کا بھی ایک ڈے ہوتا ہے، ہنس کے بولنے کا بھی ایک ڈے ہوتا ہے، تحفے دینے کا بھی ایک ڈے ہوتا ہے، پھول دینے کا بھی ایک ڈے ہوتا ہے، تحائف دینے کا بھی ایک ڈے ہوتا ہے، ماں باپ سے ملنے کا بھی ایک ڈے ہوتا ہے، عزیزوں سے ملنے کا ایک ڈے ہوتا ہے۔ اور ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین یہ کہتا ہے ماں کو صبح دیکھ پیار سے، شام کو دیکھ پیار سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ڈے ان کے مقرر ہیں۔ اپنی ماں کو باپ کو اولڈ ہاؤس میں جا کے جمع کرایا۔ اسلام کہتا ہے صبح ارلی ان دا مارننگ ماں کو باپ کو سلام کر، اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اللہ رحمت کے دروازے کھلوا دیتا ہے۔ اعلان کیا جاتا ہے ماں کو سلام کرنے والے، باپ کو سلام کرنے والے، جنت کے دروازے کھول دیے دو تیرے لیے، جس میں سے تیرا دل کرے داخلے جنت ہو جا۔ سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ، بادل سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ تباہی کا سامان تیار کر کر کے وہ ایڈوانس کنٹریز ہو گئے۔ جہاز بنایا جی، بم بنائے، آئٹم بم بنا دیا، توپیں بنا دی ہیں، گولہ بارود تیار کیا، اور اخلاقیات سے گری ہوئی حرکتیں زمانے کی۔ اب یہ صورتحال ہو گئی، انگلینڈ کے اندر قانون پاس کر دیا کہ لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے قانونی طور پر۔ باقی یورپ کی کنٹریز کے اندر یہ بل پیش کیے جا رہے ہیں اسمبلیوں میں کہ ایسا ہو جائے۔ فحاشی کی اخیر ہے،
ہم ایسے کالے قوانین پر ایک بار نہیں 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں. خدا کعبہ کی قسم ان لوگوں کے ان ریفارمر حضرات کے قوانین سارے بنائے ہوئے قانون ایک طرف اور میرے نبی کا ایک قانون بنایا ہوا ایک طرف ہے. سبحان اللہ، سب کو سبحان اللہ. اخلاق کا قانون پیش کیا ہے. ماں کا ادب کرو. ماں بوڑھی ہو گئی ہے، باپ بوڑھا ہو گیا، تم بزی ہو گئے ہو. نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان کے پاس بیٹھ جا. یا رسول اللہ بیٹھ کے کیا کروں؟ فرمایا ان سے میٹھی گفتگو کر. محبوب پھر کیا کروں؟ ان سے گپ شپ لگا. یا رسول اللہ گپ شپ لگاؤں اللہ اس کا کوئی اجر دے گا؟ فرمایا جتنی دیر تو گپ شپ لگائے گا وہ سارا وقت تیرا عبادت میں شمار کیا جائے گا. اللہ، تم صرف مصلی پہ بیٹھنے کو عبادت سمجھتے ہو؟ نبی کیا فرماتے ہیں؟ ماں کے ساتھ بیٹھ کے گپ لگا، ہنسا اپنی ماں کو. ہائے 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 ہائے. جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اودیاں بلیاں دے ہاتھ سے مک جاندے ہیں، وہ ہنستا نہیں ہے. لوگ بوڑھے بندے کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. یہ بوڑھا ہو گیا، یہ بدلہ سنجیاں کہاں سے سنائے گا؟ لطیفے کہاں سے سنائے گا؟ یہ افسردہ خاطر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، باپ ادھر بیٹھا ہے، ماں ادھر بیٹھی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی فرماتے ہیں ان کے پاس چلا جا، گپ شپ لا. ماں جی کی حال ہے تہاڈا؟ اب میری سونی ماں ہے، خدا دی قسم ہے تینوں ویکھ کے سینہ ٹھردا ہے. ماں کو کہہ رہا ہے، ماں سے ہنس رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، ہنسا رہا ہے. ماں ہنسی، رب عرشوں پہ دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیتا ہے. باپ خوش ہو گیا، ابا خوش ہو گیا، ابا کو ہنسایا، ابا خوش ہوئے. واہ میرے پترا، اوے بلے ہوئے، او تو کیڈا چنگا ہے. رب عرشوں پہ خوش ہو گیا. فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. باپ خوش ہو گیا، رب خوش ہو گیا. باپ روٹ گیا، رب روٹ گیا. اللہ، باپ روٹ گیا، رب روٹ گیا. باپ راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا. ماں راضی ہو گئی، رب راضی ہو گیا. ماں روٹ گئی، رب روٹ گیا. کیا فلسفہ دیا اسلام نے؟ اسلام نے ہر عمل کو عبادت میں شامل کر دیا. ان کو سلام کر، ان کے بعد بیٹھ. کون کرے گا یہ کام؟ جس کے دل سے نفسانیت ختم ہوگی. کون کرے گا؟ جس کے اندر کا میل اترے گا. کون کرے گا؟ جس کے من کا کینہ ختم ہوگا. ارے کون کرے گا؟ جس کے من کی شہوت ختم ہوگی. کون کرے گا ایسا؟ ارے وہ کرے گا جس کے من کا طمع، لالچ، حرص، ہوا و ہوس ختم ہوگا. اور ہوا و ہوس ختم کرنے کے لیے بتا دیا وہ صرف اللہ کا ذکر ہے. اللہ کہ تو ذکر کر کثرت کے ساتھ، ہوا و ہوس جاتے رہیں گے. اللہ، شہوت جاتی رہے گی، کینہ جاتا رہے گا، بغض جاتا رہے گا، من پاک ہو جائے گا. اب من پاک ہو گیا، اب ماں اچھی لگ رہی ہے. کل ماں اچھی نہیں لگتی تھی، آج ماں اچھی لگ رہی ہے. کل باپ اچھا نہیں لگتا تھا، کل گلی کے یار اچھے لگتے تھے، باپ اچھا نہیں لگتا تھا. آج من پاک ہو گیا، آج باپ اچھا لگ رہا ہے. آج بہن اچھی لگ رہی ہے، آج بھائی اچھا لگ رہا ہے. آج رشتوں کے تقدس واپس آ گئے، رشتوں کے احترام پلٹ آئے. اب آدمی میں آدمیت آ گئی، انسان میں انسانیت پیدا ہو گئی. من پاک ہو گیا ذکر کرنے کے ساتھ. اب جب یہ مقام مل گیا، اب اللہ اس کو ایسا قرب عطا کرتا ہے. کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار ہو جاؤ، خبردار خبردار خبردار. مولا فرما رہا خبردار، سوتے نہ رہنا، غافل نہ رہنا، ولیوں کو میرے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا. خبردار خبردار. ان اولیاء اللہ ہے، بے شک جو میرے یار ہیں، میرے ولی ہیں، ان کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں. ولا هم یحزنون، کوئی غم نہیں. کس لیے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ لوگ ایمان لانے کے بعد سراپا تقوی بن گئے. سبحان اللہ.